خمار کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ناصر اب اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ ناصر کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ ناصر نے جو کچھ بھی حریم کے ساتھ کیا تھا، حریم نے اس کو بد دعا دی تھی۔ مظلوم کی آہ تو عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور ناصر کو حریم کی آہ لگنے والی ہے۔ ناصر کی ٹانگ کا زخم دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اب ناصر کے پاس اور کوئی بھی راستہ نہیں بچا۔ ناصر اپنی بیوی حسنہ کے تمام زیورات چوری کر لیتا ہے اور چوری کر کے ان کو جا کر بیچ دیتا ہے، اور زیورات کو بیچنے کے بعد ناصر کے پاس جو بھی رقم آتی ہے وہ رقم لے کر ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے اپنے علاج کے لیے۔ ناصر کی ٹانگ کا زخم پہلے سے زیادہ گل چکا ہوتا ہے۔ ناصر ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے پیسوں کا انتظام کرنے میں مجھے کچھ دیر ہو گئی ہے، اسی وجہ سے میرا زخم تھوڑا خراب ہو گیا ہے۔ ناصر اس بات سے کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کیا اس میں کوئی پریشانی والی یا خطرے والی بات تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر ناصر سے کہتا ہے میں آپ کو کوئی بھی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا، تمہارا زخم بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری ٹانگ بھی کاٹنی پڑے۔ تمہاری ٹانگ کے زخم کی وجہ سے زہر پورے جسم میں پھیلتا جا رہا ہے۔ آپریشن کرنے کے بعد اگر فوری تمہاری ٹانگ نہ کاٹی گئی تو ہو سکتا ہے تمہاری موت بھی ہو جائے۔ ڈاکٹر کی ٹانگ کاٹنے کی بات سنتے ہی ناصر کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ناصر نے جو حریم کے ساتھ برا کیا تھا، اب اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ فائز اپنے ماں باپ اور اپنی بہن کو لے کر حریم کے گھر سے تو چلا جاتا ہے۔ لائبہ اور شیخ فرقان اس بات سے بالکل بھی راضی نہیں ہوتے، انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، وہ حریم کا گھر چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس بات سے اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو وہ کہکشاں بیگم، اس کی دلی مراد پوری ہونے جا رہی ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں کہکشاں بیگم کو اب اس بات کا یقین ہونے لگا ہے کہ فائز بہت جلد حریم کو طلاق دے دے گا۔ اگر فائز نے حریم کو طلاق نہ بھی دی تو حریم فائز سے ضرور طلاق لے لے گی۔ فائز اپنی تمام فیملی کو لے کر ایک کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے آپ کو کسی بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب میری جاب ہو چکی ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارا برا وقت تھا اور ہمارا برا وقت اب گزر چکا ہے۔ ہمارے گھر میں پہلے کی طرح پیسے کی ریل پیل تو نہیں ہوگی، لیکن آپ کا بیٹا اس قابل بن چکا ہے کہ آپ کی تمام ضروریات کو پورا کر سکے۔ شیخ فرقان اس بات سے واقف ہوتا ہے ہم نے حریم کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اگر فائز نے حریم کو طلاق دے دی تو یہ اس کے ساتھ مزید زیادتی ہوگی۔ وہ فائز کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فائز سے کہتا ہے بیٹا تم اور حریم دوبارہ ایک ہو جاؤ، اور اپنے باپ کی یہ بات سننے کے بعد فائز تھوڑا سا چونک جاتا ہے کہ شیخ فرقان وہی آدمی تھا جس نے فائز سے کہا تھا اگر تم نے حریم سے شادی کی ہے تمہارے لیے اور حریم کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، تم حریم کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ لائبہ حریم کے لیے کافی زیادہ فکر مند ہوتی ہے، اسے حریم کی فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ حریم کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کاش میں کچھ ایسا کر سکوں، کسی نہ کسی طریقے سے میں فائز کی آنکھوں سے جھوٹ کی پٹی اتار سکوں اور آپ کے درمیان جو دوریاں آ گئی ہیں ان کو کم کر سکوں اور کسی طریقے سے فائز کو سمجھا سکوں۔ حسنہ اب ناصر کی حقیقت سے واقف ہو چکی ہے۔ حسنہ یہ بات جانتی ہے ناصر ایک بہت بڑا بلیک میلر ہے اور اس کے پاس جو بھی پیسہ ہے وہ حرام کا ہے۔ اس نے حریم کو بلیک میل کرنے کے بعد وہ سارا پیسہ کمایا تھا، اور حسنہ کو اس بات کا شدید غصہ ہوتا ہے ناصر نے اسے جھوٹ بولا ہے اور اس کی زندگی برباد کی ہے، اس لیے وہ ناصر سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ حسنہ بھی اب ناصر کے ساتھ وہی کچھ کرنے والی ہے جو ناصر نے حریم کے ساتھ کیا تھا۔ فائز آفس جانے کے لیے بس اسٹاپ پر بس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تبھی اس کی نظر حریم پر پڑتی ہے جو مدثر حسن کے ساتھ گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے، اور فائز کو اس بات کا بہت زیادہ برا بھی لگتا ہے۔